طبی طور پر کیا ہوتی ہے. حالانکہ تعویذ کو میں جائز سمجھتا ہوں, اگر جائز تعویذ ہے, اس میں قرآنی آیات ہیں یا دعائیں ہیں, یہ جائز ہے. لیکن جو مزاج ہوگا نا اس کا, ان کو یہ فلیتے پلیتے اور دھاگے اچھے, عرب مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں. عرب کے مزاج میں کیا ہے, وہ یہ فلیتے پلیتے دھاگے واگے اچھے نہیں لگتے. ابھی میں نے کسی کے دیکھے دھاگے بندھے, میں نے کہا نکال اس دھاگے کو. انہوں نے بولا یہ یوں یہ ہو جائے گا. میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ سے دعا مانگو, جائز ہے. ایک چیز جائز ہونا الگ چیز ہے, اور توکل کے خلاف ہونا الگ چیز ہے. ویسے ہی سمپل, یہ فلیتوں میں, روحانی ٹوپی ڈراموں میں نہیں پڑو. ان چیزوں میں جب کوئی مصیبت آیا کرے, 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے صلاۃ الحاجت کر کے دعا مانگو, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے, اس سے بڑی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے؟ سمندر کی تہ میں, مچھلی کے پیٹ میں, تو کوئی تعویذ نہیں باندھا انہوں نے اللہ سے دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب, یہ میری غلطی ہے جس کی مجھے سزا مل رہی ہے, تو ظالم نہیں ہے. انی کنت من الظالمین, میں اپنی خطا کا اعتراف کرتا ہوں کہ تجھ سے اجازت لیے بغیر میں قوم کو چھوڑ کر آیا, خطا کا اعتراف کرتا ہوں. تو اللہ نے کہا جب اعتراف کیا تو ہم تمہیں نجات دے دیں گے. ہم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم فلیتے پلیتے چغتائی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں لگتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ یہ جو مجھ پر مصیبتیں آئی ہیں یہ میری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے, میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے اور اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دے. یہ نہیں ہوتا. دھاگے باندھ لے گا, چپل لٹکا لے گا پیلیے میں. پیلیا جو پیلیا ہوتا ہے نا, یرقان, اس میں دنیا میں سزا ملتی ہے ان فلیتے والوں کا کہ جوتوں کا ہار لٹکا کے گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے. پیلیا والے کیا کر رہے ہوتے ہیں, ایک صاحب کو میں نے دیکھا جوتوں کا ہار. میں نے کہا خیریت, یہ تمغہ آپ کو کہاں سے ملا, کہیں سے چوری کرتے؟ انہوں نے کہا پیلیا ہے تو یہ جھڑ رہا ہے, پتہ نہیں کس طریقے سے جھڑ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. چھوڑو, پیلیا کا علاج کراؤ. پھر بھی جو ٹوٹ کے کرتے ہیں, میں نہیں کہتا مشرک ہیں کافر ہیں بھائی, ہر آدمی میں ایک جیسا توکل نہیں ہوتا, لیکن خاندانی لوگ ان چیزوں سے دور رہتے. یرقان ہو گیا, ڈاکٹر سے علاج کراؤ. حکیم لوگ اس کا بڑا اچھا علاج کرتے ہیں, ان سے علاج کراؤ. ٹھیک ہو گئے, صحیح ہے, نہیں ہو تو مر جاؤ. گلے میں جوتوں کا ہار پہن کے زندہ رہنے سے بہتر نہیں ہے کہ بغیر جوتوں کے مر جائے آدمی. کیا خیال ہے؟ اصل میں ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے, فیصلہ کیا بھائی ہماری ہر حاجت پوری ہونا لازمی ہے. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. ساری چیزیں دنیا میں پوری نہیں ہوں گی, کچھ ٹھیک ہوگا کچھ غلط ہوگا, تو غلط ہے اس کو غلط ہی لے کے دیکھو. کسی کی ایک ٹانگ خراب ہو جائے, لنگڑا ہو جائے, علاج کرانے کی کوشش کرے گا, ہو گیا تو صحیح ہے, نہیں تو اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ پوری زندگی گزارتا ہے کہ نہیں گزارتا. یہ تو نہیں کرتا یار یہ ٹانگ میری لنگڑی ہو گئی, اس کو کاٹ کے پھینکو یا دوسری بھی کاٹ دو یا خودکشی کر لو. بھائی اب لنگڑی ہو گئی تو اب اسی کو گھسیٹتے رہو ساری زندگی. 4 دن غم ہوگا, اس کے بعد اسی کا عادی, اور 1.5 ہوشیار نکلتا ہے پھر وہ. ٹھیک ہے نا. عام لوگوں سے کیا ہوتا ہے, زیادہ ہوشیار ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے بھائی, مسئلے حل ہو جائیں. اللہ کسی کو, مجھے بھی آزمائش میں نہ ڈالے. آزمائش سے تو دور ہی بھاگنا چاہیے. اگر کبھی آ گئی, اللہ سے دعائیں مانگو, اور جو اللہ نے اسباب رکھیں, بیماری ہے تو علاج اور دعائیں, اور جو رقیہ ہے جو آیت الکرسی پکڑ کے دم کرنا جو حدیث سے ثابت ہے, وہ رقیہ تو کرنا چاہیے. سورہ فلق, سورہ ناس, بس یہ کیا ہے, کافی ہے. مصیبت ٹل گئی ٹھیک ہے, نہیں ٹلی تو بھی. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا, ساری زندگی روتے رہے, دعائیں مانگتے رہے, کوئی فلیتا نہیں ملتا حدیث میں, کوئی انہوں نے پلیتا باندھا ہو, یا کہیں جا کے کچھ کسی سے بولا یار تو کوئی بندش کر کے ذرا نکال, زائچہ بنا کے دکھا میرا بیٹا ہے کہاں. زائچہ بنا کے لوگ ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں, بے وقوف بنا رہے ہیں. کچھ بھی نہیں کیا, صبر کیا صبر کیا صبر کیا. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں. یقیناً میری خیر خواہی میں ہی اللہ نے کی. رو بھی رہے ہیں زبان سے شکر کے جملے. اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا کے, اگر وہ کسی روحانی والے کے پاس چلے جاتے تو سارا کریڈٹ کون لے جاتا, وہ روحانی والا, اور مصر کا بادشاہ پھر وہ بنتا. بولتے ہیں میں نے ایسا ان کو ذائچہ بنا کے, فلیتے بنا کے دیے تھے, اور ایسا ان کو میں نے عمل بتایا تھا کہ ان کا بیٹا بادشاہ بن کے مل گیا ہے. تو یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے جب دعائیں مانگتے ہو نا اور کام ہوتا ہے, تو انسان کی توجہ خود بخود کہاں جاتی ہے کہ بھائی اللہ نے کیا یار. اور دعا مانگنے میں, دعا میں سادگی بہت ہے. دعا کے لیے کوئی آپ کو
الفاظ گھمانے کی ضرورت نہیں ہے. دعا کا مطلب اللہ ہر زبان سمجھتا ہے, اردو بھی, انگریزی بھی, پشتو بھی. پشتو میں بول لو آنڈی والان خاد ٹول, یا اللہ دل تراشا انڈی والان زیور چوڑ سنگے مروڑو, اس طرح ہوتا ہے نا. مجھے تو پشتو میں اتنا ہی آتا ہے. تو اللہ سے ہمارے ایک دوست تھے, وہ پشتو میں دعا مانگ رہے تھے, بڑے میرے گہرے ابھی بھی ہیں دوست پٹھان. ہم نے پہلی دفعہ پشتو میں دعا سنی, یا اللہ ڈیر خادے, ٹھیک ہے نا, بڑا عجیب سا لگ رہا تھا ہمیں. انہوں نے کہا بھائی ہم تو پشتو میں ہی مانگتے ہیں. تو جو اللہ پشتو سمجھ سکتا ہے وہ اردو نہیں سمجھے گا, ہے بھائی. تو اردو میں بھی دعا مانگ لو بھائی, وہ سب سمجھ. لوگ کہتے ہیں کیسے ہمیں مانگنا نہیں آتا. بھائی بھیک مانگنے کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ کس کا ہے؟ بولو بھائی. بس میں 2-4 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں, پھر اگلا موضوع کل لے کے چلیں گے انشاءاللہ بھی. اور یہ حضرت موسیٰ کے وہ والا میں جلدی سے واقعہ مکمل کروں گا جو زیارت کا واقعہ ہے. بھیک مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی بھکاری نے کوئی کورس کیا ہوتا ہے کہ کسی سے بھیک کیسے مانگنی ہے بھائی؟ اس کو سیٹھ کو دیکھ کے اس کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ اس آنا کہاں سے ہے, گھوم کے کدھر سے آنا ہے, کدھر ٹکرنا ہے, پہلے کیا بات کرنی ہے. حالانکہ بڑے بڑے جاہل لوگ ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں آتا, مگر بھیک مانگنے کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کے دے ہی دیتے. میرے پاس تو رمضان میں نا بہت بھکاری آ رہے ہیں. میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے نا مولوی صاحب سے رہو تو لوگ صدقات و خیرات کی کچھ رقمیں دیتے ہیں کہ کوئی مستحق ملے تو دے دو, تو سب کو پتا ہوتا ہے مولوی صاحب کے پاس لوگ زکوٰۃ اور صدقات کی رقمیں پہنچا رہے ہیں. بہت سے فراڈی بھکاری لائن لگا لیتے ہیں, میرے پاس آتے رہتے ہیں. تو میں اندازہ لگا لیتا ہوں یہ کیا ہے. آ کے بیٹھتے ہیں اور السلام علیکم مولوی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اور سنا آج کل بڑے مصروف چل رہے ہیں. وہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جاب کے مسئلے کے تھوڑا سا چل رہا تھا. دعا کے لیے آیا تھا میں آپ کے پاس, مجھے پتا تھا کہ یہ دعا کے لیے نہیں آئے گا, ابھی تھوڑی دیر میں بولے گا کچھ پیسے ہیں. تو کیسی تمیز سے نا, کیونکہ ایسے ہی جا کے ایک دم کہہ دیا مولوی صاحب پیسے چاہیے. مولوی صاحب کو بھی غصہ آئے گا, بھائی کوئی طریقہ ہوتا ہے. ایسا چکنی چپڑی باتیں کر کے ایک غیر مسلم آیا, کہنے لگا میں عیسائی تھا, میں نے اسلام قبول کیا ہے. رمضان سے پہلے کی بات ہے. اس کو پتا تھا ابھی رمضان میں مولوی صاحب کے پاس رقمیں آئیں گی زکوٰۃ صدقات کی, تو ابھی سے کیا کر لو, کھانچا کھول. وہ جی میں آیا ہوں, اسلام میں نے قبول کیا ہے, عیسائی تھا میں, تو میں اب کچھ وہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر والوں نے مارا پیٹا, ہو یہ ایسے روتے, پتہ نہیں وہ آنسو کہاں سے آ جاتے ہیں. میں وہ مارا پیٹا, مجھے نکال دیا, اور میں اب کیا کروں, میں تو تبلیغ میں وقت لگا رہا ہوں. وہ یہ چاہ رہا تھا یہ خود پوچھیں کہ اس کا مطلب آپ کو تو پیسوں کی بھی ضرورت ہوگی. میں سمجھ گیا اس کی شرارت کہ ابھی یہ مجھ سے خود نہیں بولے گا, کہ میں خود پوچھوں گا تو میں کہوں گا نہیں وہ تو بس جب قربانی دی ہے اللہ کے لیے تو اللہ ہی ہے نا. تو وہ میں پوچھ ہی نہیں رہا, مجھے پتا تھا, کیونکہ بھائی تو لانڈھی میں رہتا ہے اور تو ڈائریکٹ پہنچا کہاں, الفلاحیہ مسجد میں, ناظم آباد میں, کتنا فاصلہ ہے. تو میں نے جب نہیں پوچھا تو تھوڑی دیر میں خود ہی کہنے لگا میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا لانڈھی سے ناظم آباد میں سینکڑوں مسجدیں ہیں, آپ اسی لانڈھی میں جہاں رہتے ہو اپنے امام صاحب کے پاس جاتے, وہ آپ کے گھر کو بھی جانتے ہیں, گھریلو حالات بھی جانتے ہیں, وہ آپ کی انکوائری کر لیتے, وہ مجھے فون کر دیتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں اتنی دور سے اڑ کے آپ ادھر آ کے پہنچے ہو, درمیان میں یہ سارے کیا ہیں, یہ ان میں سے کوئی آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے نہیں ملا. تو پھر کہنے لگا یار وہ مسئلہ. میں نے کہا بھائی دیکھو آپ نے جب اسلام قبول کیا ہے نا, تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ. ابھی آپ نے قبول کیا ہی نہیں, قبول کیا ہوتا تو آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے. تو بڑے بڑے, یہ میں نے پورا واقعہ نہیں سنایا, میں نے اور کراس کوشچن کیے تھے جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے, 2 نمبر آدمی. تو اس لیے جیسے ہمیں بھیک مانگنے کا طریقہ خود بخود آتا ہے, تو اللہ کے دربار کے تو ہم سب بھکاری ہیں نا, اوریجنل بھکاری ہیں, وہاں تو فراڈ کا مسئلہ ہے ہی نہیں. انسان سے جب مانگتے ہیں تو 2 نمبر ہی ہو رہی ہوتی ہے. اللہ کے سامنے تو اللہ نے خود کہا انتم الفقراء الی اللہ, تم سب فقیر ہو. ڈیفنس کے 1000 گز کے بنگلے میں رہنے والا بھی اللہ کے سامنے کیا ہے, فقیر ہے. تو یہاں تو کوئی فراڈ کا مسئلہ ہی نہیں ہے, اپنا آپ کو بھکاری شو کر کے اللہ کے سامنے مانگو. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے اللہ والے بزرگ تھے, فرماتے ہیں کہ آدمی بیت اللہ گیا حج کے لیے, اب اللہ سے دعا مانگ رہے, بالکل گنوار دیہاتی, اللہ سے توبہ کر رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے. الفاظ کیا استعمال کر رہا ہے, کہہ رہا ہے اے اللہ اگر تو مجھے بخش دے گا تو تو بھی خوش ہوگا کیونکہ میں نیک بن جاؤں گا,
اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا تو وہ بھی خوش ہوں گے, اور تیرے جتنے نیک لوگ ہیں ان کو پتہ چلے گا وہ بھی خوش اور میں بھی خوش. اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تو تیرا دشمن خوش ہوگا, شیطان. تو اب خود سوچ لے کہ دشمن کو خوش کرنا ہے یا اپنے دوستوں کو خوش کرنا ہے. نہیں آ رہی میرے خیال. تو دعا میں جب انسان حقیقت میں مانگتا ہے نا تو اللہ اس کو الفاظ, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کیا کہتے ہیں, اللہ نے ان کے دل میں الفاظ ڈال دیے, مچل رہے تھے کیسے مانگوں, تو دل میں القاء ہو گیا کہ ایسے مانگو. تو جب انسان تڑپتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے تو اللہ اس کے دل میں الفاظ ڈال دیتے ہیں. تو دعاؤں کو فوکس کیا کرو, فلیتوں پلیتوں کو, تعویذوں کو, اور یہ وظیفوں کو زیادہ فوکس بولو یار نہیں کیا کرو. سمجھ رہے ہو, جب کوئی آ جاتا ہے دعا مانگو, اللہ سے گڑگڑاؤ, مانگنا سیکھو, مانگنے کی عادت ڈالو. مانگتے ہی نہیں ہیں, ویسے دعائیں پھیکی پھیکی ہو رہی ہیں. وہ امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہوتا ہے, ڈرائیور بن کے وہ پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, آمین. جیسے وہ ڈرائیور چل رہا ہوتا ہے نا, اس پر اعتماد ہے بھائی جہاں جا رہا ہے. اور میں نے دیکھا بعض لوگ دعا کے درمیان ناک میں انگلیاں بھی چلا رہے ہیں, چلا کے پھر دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے. یہ مانگنے کا کسی سیٹھ کے سامنے ایسے مانگا ہے آپ نے, سیٹھ کے سامنے کھڑے, یار 1 لاکھ روپے مل جائیں گے, یہ دعا میں چل رہا ہے. کوئی کھجا رہا ہے دعا میں, یوں یوں کر رہا ہے, کوئی بغل میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی ادھر بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ جو ہے نا ظاہر قلب سے دعا ہے. یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول, تھوڑی دیر مانگو مگر تمیز سے مانگا کرو, توجہ کے ساتھ. ہمارے حضرت سے جب کوئی دعا کا کہتا تھا ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے, ویسے ہی دعا دے دیتے تھے. کسی نے کہا آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیا کریں ہمارے لیے. حضرت نے فرمایا میں جب ہاتھ اٹھاتا ہوں تو پھر اتنی جلدی گراتا نہیں ہوں, پھر گرتے نہیں ہیں, کیونکہ میں نے اللہ کے دربار میں بھیک کے لیے ہاتھ اٹھا لیے, اب نیچے نہیں گریں گے جب تک تسلی سے دل بھر کے نہیں مانگیں گے. اب ہاتھ نیچے, واقعی ہم دیکھتے تھے ہمارے حضرت جب دعا مانگتے تھے بڑی توجہ کے ساتھ اور ایسی دل جمی کے ساتھ مانگتے تھے کہ دیکھنے میں مزہ آ جاتا تھا. تو اس لیے ہمارے حضرت بہت کم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے. جو بھی دعا کہہ رہے ہیں نا فوراً بس وہیں اس کو وہیں زبانی دعا دے دی, اللہ یہ حاجت پوری کرے, اللہ یہ کرے. اور کہتے تھے کہ جب میں